بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ۔ اس سبق میں آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، پارہ الف لام میم، آیت نمبر 37 اور 38۔ اس سے قبل سبق میں آپ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھا کہ کس طریقے سے شیطان نے آپ کو جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ تو چلیے پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بتائیں گے، اس کو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر لفظ بلفظ علیحدہ معنی بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر پورا معنی مع مختصر تشریح و تفسیر کے بتایا جائے گا۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى پھر حاصل کر لیے، آدم، فتلقى آدم پھر حاصل کر لیے آدم نے، من کے معنی سے، رب کے معنی رب پروردگار پالنے والا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی، اور ربہ اپنا رب، من ربہ یعنی اپنے رب سے کیا حاصل کر لیے؟ کلمات کچھ کلمے، کچھ ایسے کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لیے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا جا سکے، معافی مانگا جا سکے، اللہ کو راضی کیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جب بندہ سرتابی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذریعے سے بندے کو ایسے کلمات بتائے گئے قرآن کے ذریعے سے، کلام الہی کے ذریعے سے، جس کلمات کے ذریعے سے اپنے اللہ کو بندہ راضی کر سکے، توبہ کر سکے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا شیطان کے ذریعے سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، تو پھر جنت سے نکال دیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار روتے رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے۔ تو وہ جو دعا کے جو کلمات تھے وہ اللہ ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کیے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پھر حاصل کر لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی۔ کس نے توبہ قبول کی؟ غفور الرحیم کون ہے غفور؟ اللہ تبارک و تعالی، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس سے معافی مانگا جا سکے، توبہ کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ تو پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ، ہوا وہ تاکید کے لیے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ صرف توبہ ہی نہیں قبول کرتا بلکہ
رحم بھی فرماتا ہے۔ تو اب پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی یعنی کہ حضرت آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، بے شک انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے چلیے آیت نمبر 38۔ آیت نمبر 38 کا کچھ حصہ اس صفحے پہ ہے، پہلے اس کو اتنا پڑھ لیں پھر اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ طا کو پڑھ کر کے یعنی موٹی آواز سے پڑھیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ قُلْنَا ہم نے کہا، اِہْبِطُوا تم اتر جاؤ، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نون کو ہا سے ملائیں گے، قُلْنَا اهْبِطُوا، لیکن جب آپ الگ کرتے ہیں تو قلنا الگ ہے اور یہ جو لفظ ہے اس کو زیر کے ساتھ اہبتو پڑھا جائے گا۔ اہبتو امر کا صیغہ ہے، تو صیغہ امر قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا پس جب، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جو، تبع چلا، اتباع کی پیروی کی یا چلا، تو پورا معنی پہلے دیکھیے پھر اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ نے کہا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے جب کوئی ہدایت پہنچے گا لوگوں کو، تو بتایا کہ سو جو چلا، یعنی جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، جو اس ہدایت کو اپنایا اور اس کے اوپر چلا، ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پیچھے سے ملا کے پڑھیے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سو جو چلا ہدایا میری ہدایت یعنی میری ہدایت پر، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، تو جو چلا میری آیات پر، جس نے اتباع کی پیروی کی اور یا چلا میری آیات پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہم لوگوں تک پہنچی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے، تو اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا تو اس کے بارے میں یہاں پہ دو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مضبوط ایمان جس کے اندر ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری جو اپنی نگاہیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ وہ
رکھتا ہے اور اللہ کی طرف ہی اس کو ساری امیدیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے چاہے بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اہل ایمان پر اس مصیبت کی وجہ سے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس پریشانی کی وجہ سے وہ ذرہ برابر بھی غمگین نہ ہوں گے. اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہوگی، سب سے جو پہلا مرحلہ ہوگا، موت کا مرحلہ ہوگا، قبر کا مرحلہ ہوگا، وہاں پہ بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب جگہوں پہ ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جس نے اللہ کے حکموں کی پیروی کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت کے سامان مہیا کر رکھے ہیں. اس لیے وہاں بھی ان کو کوئی غم نہ ہوگا اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگی. یہ خوف جو طاری ہوتا ہے اور یہ مصیبتوں کے اوپر جو پریشانی اور گھبراہٹ جو طاری ہوتی ہے، یہ جو بغیر ایمان والے ہوتے ہیں، بے ایمان لوگوں کے اوپر خوف اور گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، ایمان والوں پہ کبھی نہیں. وہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، ان کے احکام کی پیروی کر لی تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوتی، نہ وہ غمگین ہوتا ہے. ایک آیت اور پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا سبق پورا ہوگا. آیت نمبر 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو اس سے پہلے آیت نمبر 38 میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ اور ہماری طرف سے جو تمہیں ہدایت پہنچے گی اس پہ عمل کرنا، اس کے اوپر اتباع اس کی کرنا اور سب کے سب کرنا، یعنی جو تمہاری نسلیں ہیں وہ بھی اس پہ اتباع کریں گی، اور جو اس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن وہ لوگ والذین اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کس چیز کا؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات پہ. وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، کس چیز کو؟ بِآیاتِنَا ہماری آیات کو. اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کفر کیا یا کذبوا جھٹلایا تو اس میں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اصحاب النار ہوں گے، یعنی دوزخ والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. وہاں سے نکلنے کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہوگی. تو آج موقع ہے کہ انسان کفر سے اور تکذیب سے باہر نکل کر کے اور احکام الہیہ کی پیروی کرے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر لے. ورنہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو چلیے آج کے لیے اتنا. 3 آیات آج پڑھائے گئے ہیں، اس کو یاد کیجئے، اور انشاءاللہ جب یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو چند پاروں کے بعد یہ حالت ہوگی کہ آپ قرآن شریف کے بیشتر الفاظ کو پہچان لیں گے اور اس کا ترجمہ خود بخود آپ اپنے آپ ہی کرنے لگ جائیں گے. تو محنت کریں، کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.